الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں ایمان، اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور غلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آج جمعۃ المبارک میں ایک اہم موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے رب تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام، صلحاء ورفاء کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے کہ رب تک کیسے پہنچا جائے، یہ ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے آج کے اس کانٹیکسٹ میں جس میں ہم زندہ ہیں، کہ ہم غور کریں کہ اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو پتہ کیا لگا کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب تک پہنچ جائے، انسان کا اپنے مالک سے تعلق قائم ہو جائے۔ باری تعالی انسان کا تعلق اپنے مالک سے کیسے جڑ سکتا ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ گلا میرا اجازت نہیں دے رہا، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے حوالے سے تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ رب تک کیسے رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، ایک سینگ ہے، ایک ورب ہے، طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے زیادہ راستے ہیں اور ذریعے ہیں جتنے انسان کے سانس ہیں۔ بلکہ الفاظ آتے ہیں کہ عدد انفاس الخلائق، صرف انسان کے نہیں بلکہ جتنے اللہ کی مخلوق کی سانسیں ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے ذریعے۔ قربان جائیں اللہ کی شان پر کہ اس نے اپنے تک پہنچنے کے مخلوقات کے سانسوں کے برابر ذریعے اور طریقے رکھ دیے ہیں۔ اب کتنی بڑی نادانی ہوگی اور کتنی بڑی ہماری ناکامی ہوگی کہ ہم اس تک نہ پہنچ پائیں۔ اب یہ کہا کہ مخلوقات کے سانسوں کے برابر، یعنی جتنی مخلوقات ہے اس کی سانسوں کے برابر اس تک پہنچنے کے ذریعے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچے ہیں یا نہیں، یہ سوال۔ دوستان محترم، دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، ایک وہ جن کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، اور ایک لوگ نعمت سے محروم رہتے ہیں، ان کے اندر طلب، جستجو، خواہش ہوتی ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی۔ اولاد کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کسی دنیاوی منصب کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے گھر کا طواف اور زیارت بھی ہو سکتی ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایک تو وہ بندہ ہے جسے یہ رسائی مل جائے کہ وہ حرم شریف تک پہنچ جائے، وہ حرمین شریفین تک پہنچ جائے، اور کتنے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی رسائی
حرم شریف تک نہیں ہوتی، لیکن ایک طرف ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ کاش میری حرمین شریفین میں حاضری ہو جائے، روزہ رسول کے حاضری ہو جائے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو جائے. یہ ایک طرف ہے، جستجو ہے. یہ بھی بڑی قابل قدر چیز ہے. ایک جسے نعمت مل جائے اور ایک جس کے اندر تڑپ پائی جائے، جس کے اندر تڑپ، جستجو اور آرزو. اب یہ جس کے اندر تڑپ، آرزو اور جستجو ہوتی ہے، یہ ہر وقت شوق رکھتا ہے، حسرت رکھتا ہے کہ میری بھی مدینہ پاک میں حاضری ہو جائے، میری بھی رسول پاک کی بارگاہ میں رسائی ہو جائے. تو دوستان محترم، ایک تو وہ ہے کہ جسے نعمت میسر آ گئی، اور ایک وہ ہے جس کے پاس تڑپ رہی. اللہ تعالیٰ تڑپ اور جستجو رکھنے والے کو بھی خالی نہیں بھیجتا، وہ بھی محروم نہیں رہتا. حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الذین، بلکہ حدیث پاک کی طرف میں بعد میں آؤں گا، اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس نے مسند بزار میں بیان کیا ہے، مجموع الزوائد میں بیان کیا گیا، اور کئی کتابوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، کہ ایک عزیمت کا مقام ہے اور ایک رخصت کا مقام ہے. ایک راہ عزیمت ہے کہ انسان بڑا عزم لے کے زندگی گزارے، اور ایک رخصت کی بھی اللہ نے گنجائش رکھی ہے. یعنی اگر انسان بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اسے کہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، عذر آ گیا نا، تو عذر کی وجہ سے. اسی طرح سفر کے دوران اللہ نے رعایت دی ہے نماز پڑھنے کی، کہ آپ قصر کی نماز کر لیجیے. اب سفر کر رہے ہیں، اللہ نے رخصت دی ہے کہ آپ نے قصر کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے قصر ہی کرنی ہے، پوری نہیں پڑھنی. تو جس طرح پوری نماز کا ثواب ہے، اسی طرح قصر نماز کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، کم نہیں ہے، اتنا ہی ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، رسول پاک نے فرمایا بے شک اللہ تعالی رخصت پر عمل کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے، اور عزیمت کے راستے پہ چلنے والے سے بھی محبت کرتا ہے. تو گویا اللہ نے جو رعایتیں دی ہیں اس سے بھی انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کچھ روزے انسان کے قضا ہو جاتے ہیں، بیمار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، یا بعض عورتوں پر طبی عوارض آتے ہیں، ماہانہ پیریڈز اور مینسز کا ایک دور گزرتا ہے، اس دوران وہ روزے نہیں رکھتی. تو اب اللہ نے یہ رخصت دی ہے، بیمار کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ روزے بعد میں رکھ لے، ٹھیک ہے. اسی طرح خواتین جو طبی عوارض سے گزرتی ہیں ان کے لیے بھی رعایت ہے کہ جب وہ اس طبی عارضے سے باہر آ جائے تو بعد میں روزوں کی قضا کرتے ہیں. اب جو روزے کا ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بعد میں رکھیں گے تو ان کو ثواب کر دیں گے، ان کو اتنا ہی ثواب، کیونکہ اللہ نے خود رعایت دی ہے. صحت بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور طبی عوارض بھی اللہ کی طرف سے انسان پہ آتے رہتے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھائی کہ اگر تم کسی عارضے کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہو، یا قصر کی نماز پڑھ رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے تم روزے نہیں رکھ رہے اور بعد میں قضا کر رہے ہو، تو وہ جو حسرت تمہارے دل میں رہے گی کہ رمضان کا روزہ رہ گیا، تو حضور کے فرمان سے پتہ چل رہا ہے میرے امتی، اب یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ نے اس کا بھی اجر رکھا ہے، اور اتنا ہی اجر رکھا ہے، کیونکہ بیماری بھی رب کی طرف سے ہے، صحت بھی رب تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ رخصت اور عزیمت، جو انسان سچے دل سے کسی عذر کی وجہ سے کام نہیں کر پاتا، اسے اجر پورے کا پورا ہی ملتا ہے، اسے اجر پورے کا پورا ہی ملتا ہے. دوسری اہم بات وہ یہ
کہ عام طور پہ ایک چیز دیکھی ہے کہ لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. ہمارا موضوع کیا ہے؟ اللہ تک کیسے پہنچا جائے. شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. آپ نے ایک دور نبوت دیکھی ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ. آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھی؟ ایک مور بنی ہوئی ہے نا، محمد رسول اللہ. اللہ اوپر لکھا ہوا ہے، رسول درمیان ہے، محمد نیچے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کوئی پیغام اپنی مخلوق تک پہنچانا چاہے تو واسطہ رسالت اور محمد کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اور مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے کوئی رب تک پہنچنا چاہے تو وسیلہ محمد کا ہے، واسطہ رسالت کا ہے. اتباع محمدی کے ذریعے سے تم رب کو پا سکتے ہو. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کے فرامین ہیں. جیسے آپ نے زندگی گزاری، انسان اپنے آپ کو ویسے گزارتا چلا جائے تو اسے اللہ مل جاتا ہے. دیکھیے نا، اب تو ریاضتوں مجاہدوں کے لیے خانقاہیں بن گئی. صحابہ کرام کون سی خانقاہ میں جاتے تھے؟ وہ بس چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، جو وہ کرتے اس کی نقالی کرتے، اس کی اتباع کرتے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اسوہ حسنہ ہی تمہیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو واسطہ رسالت ہے، واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کی غلامی ہے، آپ کے فرامین کو ماننا ہے. خدا کی عزت کی قسم کوئی رب کو نہیں پا سکتا محمد مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر اور آپ کی سنت کو پائے بغیر. کوئی جتنے دعویٰ کرتا پھر، کوئی جتنا پہنچا ہوگا بزرگوں، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا واسطہ رسالت اور اتباع رسول کے بغیر. یہ ایک بات یاد رکھیے. دوسری بات میں نے عرض یہ کی کہ انسان پر مشکل وقت بھی آتا ہے، آسان وقت بھی آتا ہے. بعض اوقات انسان کی طرف پوری ہوتی ہے. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں روزہ رسول کی زیارت عطا کر، ہمیں گنبد خضرا کی زیارت عطا کر، ہمیں حرمین شریفین لے کے جا. کسی کو اللہ لے جاتا ہے، کسی کی حسرت اور جستجو رہتی ہے، تو جس کو لے جاتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے، اور جو تڑپ رکھتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے. اب ایسے کرنے کی طلب تھی دیدار مصطفیٰ کی، مگر رب کی رضا نہیں تھی. اب ایسے کرنے کی کتنی طلب تھی، لیکن نہیں گئے دیدار کے لیے. تو کسی نے کہا ہے نہ تو ہے ہجر بھی اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. دوبارہ عرض کروں گا کہ نہ تو ہے ہجر ہی اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. جس حال میں رکھے، بیمار رکھے تو بیماری میں خوش رہیں، مصیبت آزمائش آ جائے تو آزمائش میں خوش رہیں. وہ کوئی نعمت سے نواز دے پھر بھی راضی رہیں، کوئی نعمت واپس لے لے پھر بھی رب سے راضی رہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ نعمتیں ملتی رہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اور کوئی نعمت چھن جائے ہمارے پاس نہ رہے تو ہم شکوے شکایت کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نہ تو ہے ہجر ہی اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو یہ شکر کا وہ مقام ہے جب انسان کو نصیب ہو جائے شکر کا مقام کہ رب سے راضی رہے، رب سے راضی رہیں. یہ وہ اصول ہے. اور وہ اصول کیا ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کی اتباع کی جائے. رسول پاک نے جس کام کے کرنے کا کہا ہے وہ کیا جائے،
اس سے رکا جائے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اوامر اور نواہی کی اتباع پیروی کرنی ہے. رب نے کیا کہا، رب کے رسول نے کیا کہا. تو یہ وہ بنیادی بات جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ انسان دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، کچھ اور نہیں کرنا. ایک ایمان والے مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ رب کا حکم دیکھتا ہے. وہ کسی نے کوئی غلام خریدا، کسی نے کوئی غلام خریدا، پوچھا کیا کھاؤ گے، اس نے کہا جو کھلا دو. کیا پہنو گے، جو پہنا دو. کوئی خواہش، کوئی طلب، کوئی آرزو، کہا جو دے دے اسی میں راضی. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام سے رب سے راضی ہونا سیکھ لیا ہے کہ یہ میرا غلام ہو کر ہر حال میں راضی ہے اور میں اپنے رب سے گلے شکوے کرتا رہا. میں اپنے رب سے گلے شکوے کرتا رہا. تو یہ وہ بنیادی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے. جس کام سے روک دیا وہ کرنا نہیں، اور جس کام کے کرنے کا کہہ دیا وہ چھوڑنا نہیں. یہی اللہ تک پہنچا دیا. اب یہ وہ بات ہے جو پلے باندھنے والی ہے. جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ چھوڑنا نہیں، اور جس سے منع کر دیا اس کے قریب نہیں جانا. انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری اہم بات جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیں. اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیں. اپنے حالات کو اللہ کو تفویض کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں. اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی صحت کو، اپنے کاروبار کو، زندگی کے مسائل کو اللہ کے سپرد کر دو. دو کام کرنے ہیں. اللہ رسول کی بات ماننی ہے، جس سے منع کیا ہے وہ نہیں کرنی، اور اپنا ہر حال اللہ کے سپرد کر دیں. مالک میں نے اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اب دیکھیے اللہ کی طرف سے مدد کیسے آتی ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے اور یاد رکھنی ہے. اب یہاں پہ ایک اور پہلو سے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ انسان میں جستجو ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے. انسان متمنی رہتا ہے اپنے مالک سے ملنے کا. تو اللہ سے متمنی ہونے کا اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہونے کا، اس کا بھی بڑا اجر ہے. یہاں پر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ذکر کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا اور ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار کا گھر تھا. آمنے سامنے دونوں کا گھر تھا. وہ جو عبداللہ ابن مبارک ہے وہ اللہ کے بڑے نیک بندے، ساری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر کی چھت پر وہ عبادت کرتے. وہ بیچارہ لوہار سارا دن ہتھوڑا چلاتا، لوہے کو پیٹتا، اور رات کو دیکھتا کہ عبداللہ ابن مبارک اپنی چھت پہ کھڑے عبادت کر رہے. عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے. کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے ان کو خواب میں دیکھا. پوچھا عبداللہ ابن مبارک کیسے ہو؟ کہا اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے، معاف کر دیا ہے، لیکن وہ جو میرا ہمسایہ لوہار تھا نا، اس کے مقام کے کیا کہنے، اس کے مقام کو نہیں پا سکا. وہ بڑے بلند مراتب پر ہے. خواب مکمل ہو گیا. وہ جو عبداللہ ابن مبارک کا دوست تھا وہ لوہار کی وائف، اس کی بیوی کے پاس گیا. اس نے کہا بتائیں کہ اس لوہار کے کون سا ایسا عمل تھا جو یہ کیا کرتا تھا. تو زوجہ کہنے لگی کہ یہ سارا دن لوہا پیٹتا تھا، لوہار تھا، کام کرتا تھا، لیکن دو چیزیں تھیں اس کے اندر. جب اذان ہوئی یہ فوراً اپنا کام چھوڑ دیتا تھا، مسجد کی طرف چلا. جب اذان ہوئی مسجد کی طرف چلا جاتا. اور اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، ہتھوڑے کو اٹھا کر سر سے اوپر ہے، ادھر اذان کی آواز کانوں میں پڑی ہے، ہتھوڑا لوہے پہ نہیں مارنا، پھینک دے.
ساری زندگی اس کا یہ عمل تھا. ادھر سے کانوں میں اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا جہاں ہے پھینک دینا. اور دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ جب رات کو یہ عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتا تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا اور کہتا، اللہ سے کہتا، باری تعالیٰ ہم بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح آسودہ حال ہوتے، سارا دن محنت مزدوری نہ کرنا پڑتی ہوتی، سارا دن یہ ہتھوڑا نہ چلانا ہوتا، ہم بھی رات کو اٹھ کر تیری عبادت کرتے، سارا دن کام کر کے بیٹوں کے پیٹ پالتے پالتے رات جس میں سکت ہی نہیں رہتی تیری عبادت کرے. یہ سکت، یہ آرزو، یہ تمنا رہتی. تو بات عرض کرنا یہ ہے کہ وہ عبداللہ ابن مبارک کی طرح عبادت نہ کر سکا. عبادت تو نہ کر سکا مگر جستجو رہی، آرزو رہی، تمنا رہی کہ باری تعالیٰ میں بھی تیرے حضور عبادت کیا کرتا، لیکن بیٹوں کا اور بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر میں ایسا نہیں کر سکا. تو دوستان محترم، اگر آپ کو کوئی نعمت کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے نہ مل سکے، روضہ رسول کا دیدار نہ مل سکے، کعبۃ اللہ کا زیارت نہ ہو سکے، حج کا موقع نہ ملے، تو گھبرانا نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یہاں بیٹھے حج اور عمرے سے پڑھ کے ثواب ہو. وہ حسرت رکھیے، وہ آرزو رکھیے، وہ تمنا اور جستجو رکھیے، رب تعالیٰ یہاں بیٹھے بھی آپ کو وہ مناظر دے سکتا ہے. تو یہ عبداللہ ابن مبارک کا حال ہے. تو بات وہی ہے، نہ تو ہے ہجر ہی اچھا، نہ مثال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یہ اللہ کی رضا سے ہم راضی نہیں رہتے، ہر وقت روتے رہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ارے انبیاء کو مسئلے نہیں تھے؟ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسائل نہیں تھے؟ ذرا مطالعہ تو کیجئے، ذرا زندگی کو دیکھیے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، باپ کا وصال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئی، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. پھر وہ مصائب و آلام آئے جن کو آپ گن نہیں سکتے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، طیب و طاہر تھے، عبداللہ و ابراہیم تھے، جوان ہونے سے پہلے رب نے اٹھا لیا. اولاد کا غم بھی دیا، بیٹیوں کا غم بھی دیا، امت کا غم بھی دیا، دشمن بھی تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، مگر پھر یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو اگر ہم پر مسائل تکالیف آ جائیں تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ذرا دیکھنے والی ہے. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ یہ جو تڑپ اور جستجو ہوتی ہے یہ بڑی چیز ہے. بعض لوگ پہنچ کر بھی حرمین شریفین میں وہ فیض نہیں پا سکتے جو یہاں بیٹھے تھے. یہ بات بھی سمجھنی ہے، خاص کر کے وہ دوست جن کے وسائل نہیں، جو وہاں نہیں جا سکتے، وہ ذرا بات ذرا غور سے سنیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دیوبند اور بریلی علماء کے یہ پیر و مرشد دونوں طرف. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عزت و احترام مسلک کے دیوبند میں بھی ہے، بریلی حضرات کے ہاں پورے یعنی بڑے صغیر میں وہ بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے. وہ کہتے تھے کہ میری آرزو ہے کہ میں رہوں ہندوستان میں لیکن تڑپ رہے حرمین شریفین، تڑپ رہے حرمین شریفین کی، کہ جسم وطن میں رہے مگر دل حرم میں رہے. دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو یہ ان کا عالم ہے. اب یہاں پہ ایک اور واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری تو ہجرت بھی وہ دنیا داری کے لیے ہے. کئی دوست ملتے ہیں کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں، وہ حرمین شریفین کی اور مکین گنبد خضرا کی محبت کے لیے نہیں ہوتی.
وہ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں. اس کی تلاش میں؟ روزگار کی تلاش میں. اور مجھے 2 بات سعادت ملی حرمین شریفین میں جانے کی. میں ٹیکسی ڈرائیور سے روزانہ ان کے ساتھ آنا جانا تھا. کئیوں سے بات ہوئی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ کئی سال سے ہیں مگر وہ زیارت حرمین سے معلوم تھے، زیارت حرمین سے معلوم. اور وہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے پردے دل کے اٹھا دیے جاتے ہیں، ہر وقت دیدار ان کو ہوتا رہتا ہے. یہ ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. اب یہاں پہ میں ایک بڑا اہم واقعہ، مولانا بدر عالم یہ ہجرت کر گئے مدینہ شریف. بدر عالم قسم پرسی کے عالم نہیں، کوئی جاننے والا نہیں تھا. مدینہ پاک میں چلے گئے اور وہاں پہ ایک تاریخ سے ان کو کمرہ ملا. اکیلے تھے، بیمار ہو گئے اور تیز بخار. 3 دن سے اتنا بخار کہ اٹھ کے نہ نماز پڑھ سکتے تھے نہ کھا پی سکتے تھے. 3 دن ایسے گزر گئے. تیسرے دن مرنے کے قریب تھے کہ کسی نے دستک دی، دروازہ کھولا، اندر آیا. ایک ہاتھ میں دوائی ہے، ایک ہاتھ میں کھانا. بدر عالم کو اٹھایا، گود میں بٹھایا اور کہا مکین گنبد خضرا نے بھیجا ہے، میرا امتی، میرا عاشق میرے شہر میں مرنے کے قریب ہے، اسے کھانا بھی کھلاؤ، دوا بھی کھلاؤ. اسے کھانا بھی کھلاؤ، اسے دوا بھی کھلاؤ. کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی پیغمبر نہ تھا، کوئی پیغام نہیں بھیجا، مگر مکین گنبد خضرا نے ان کی داد رسی فرمائی. اب یہی بدر عالم، ان کو ایک مفتی صاحب نے خط لکھا بڑے صغیر سے، مفتی محمد حسن. انہوں نے ان کو خط لکھا اور جو خط لکھا اس کے اندر آتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ حضرت آپ کو کسی چیز کی مدینہ میں ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ کو بھجوا دیں. یہ خط لکھا، کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ قسم پرسی کے عالم میں گئے ہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا اما الیک فلا. وہ کہنے لگے کہ ہے مدینے میں، رہے مدینے میں اور پھر خارج کی ضرورت، یعنی مدینے میں ہو کر کہیں اور سے مدد کیوں مانگے؟ مدینے میں رہ کر کہیں اور سے مدد کیوں مانگے؟ عالم تھے بہت بڑے، اور طبری نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ جلنے کے قریب تھے، جبرائیل نے آ کے عرض کیا حضرت حکم دے تو آگ کو بجھا دوں، آپ مجھے حکم دے آگ کو بجھا دوں. تو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا اما الیک فلا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، وہ مالک دیکھ رہا. تو بدر عالم نے بھی وہی جواب دیا اما الیک فلا، ہم مکین گنبد خضرا کے شہر میں ہیں اور مدد کرے صغیر سے مانگتے پھرے. تو یہ وہ عالم ہے کہ بعض لوگ وہاں پہنچ کر بھی وہ اس صلاحیت سے معلوم رہے. امین مینائی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں. کیا کہتے ہیں؟ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. کسی نے کہا امین مینائی واپس ہی کیوں آؤں، میں کیوں نہ وہیں رہوں؟ کہا جو لذت آنے جانے میں ہے اور مدینہ کی طلب میں ہے اور مکین گنبد خضرا کی طلب اور جستجو میں ہے، وہ وہاں مدینے میں ہے. تو یہ طلب، یہ جستجو، یہ آرزو بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. دوستان محترم، ایک اور پہلو، ایک اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ سستی کاہلی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، اللہ کے فرامین کی پابندی نہیں کر سکتا. کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے. یہ عام سوال ہوتا ہے، بڑی سستی کاہلی. دوستان محترم، ہمت کرنا ہو. علماء صلحاء نے یہ بیان کیا ہے کہ سستی، کاہلی اور غفلت کا علاج ہمت کرنا ہے. اللہ نے کسی پر وہ اس کو فرض ہی نہیں کیا جس کی اس پہ طاقت نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کوئی برداشت کر سکے. تو آپ
ہم اگر نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، اللہ کے فرامین کی پابندی نہ کریں تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے بڑھ کے، اس کی ہمت سے بڑھ کے آزماتا ہے۔ تو سستی کاہلی کا علاج ہے، رب کا حکم ہے، رب کے رسول کا حکم ہے، آپ نے کرنا ہے، دل لگے نہ لگے، اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب کا حکم ہے، دل مانگتا ہے نہ مانے، نفس اجازت دیتا ہے دے نہ دے، رب کا حکم ہے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ یہ جو آپ کرنے لگ جائیں گے آہستہ آہستہ آپ کا دل بھی لگنے لگے گا، آپ کا دل بھی لگنے لگ جائے گا۔ تو یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے، یہ سستی غفلت ہم نے خود اپنے اوپر چڑھائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں رکھا۔ اب جو بات عرض کرنی ہے آخری لمحات میں آج کی نشست میں، کہ اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے، امامہ پہنتے، قمیض پہنتے یا کوئی چادر زیب تن کرتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ باری تعالیٰ اس میں میرے لیے خیر رکھ دے۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لباس عطا کیا، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے امامہ عطا کیا، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے قمیص عطا کی، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے چادر عطا کی۔ اس کے شکر گزار بندے رہو اور مانگو باری تعالیٰ اس لباس کو میرے لیے خیر بنا دے، اس لباس کو میرے لیے خیر بنا دے۔ تو یہ تعلق بنانے کا ذریعہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے مانگتے رہیں، اس کا شکر کرتے رہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے رہیں۔ یہ تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، ہم ان سے معلوم رہتے ہیں، ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں رسول اللہ نے دعا سکھائی کہ صبح بیدار ہو تو دعا کرو، صبح بیدار ہو تو دعا کرو، استنجا کے لیے جا رہے ہو تو پہلے دعا کر کے جاؤ، جب استنجا کر کے باہر آ جاؤ تو پھر دعا کرو۔ اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، لباس پہننے کی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، جوتا پہننے کی دعا ہے، وضو کرنے کی دعا ہے۔ ہم ان سے معلوم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو ہم تھوڑی سی کوشش کر کے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں تو ان کو یاد کر کے رسول اللہ کے ذریعے سے ہم اپنے مالک تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنے مالک سے دعا کرتے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ اصل میں اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر نعمت پر اللہ کو یاد کرنا ہے اور سنت پر عمل کرنا، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں آتا۔ مثلا آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت ہے کہ پہلے کون سا قدم رکھیں؟ دایاں قدم رکھیں۔ تو اب آپ قدم رکھ رہے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں۔ آپ صبح بیدار ہوئے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا کی۔ ٹھیک ہے، جب آپ استنجا خانے سے باہر آتے ہیں تو اس وقت شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے فراغت دی، اور بعض لوگ جو ہے وہ رفع حاجت نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت پر جب آپ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ اب بات ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، میں اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے ساتھ کہ ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں۔ گرمی لگے، آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ بہت گرمی ہو گئی ہے، مجھے اس سے نجات عطا کرو۔ ٹھیک ہے، بجلی چلی گئی ہے، دعا کریں باری تعالیٰ کوئی ایسی سورج کر دے کہ بجلی واپس آ جائے۔ باپڑا والوں کو گالی دینا اور حکومت کو گالی دینا، اس کی بجائے اللہ سے ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح ہر معاملے میں آپ دیکھیے، آپ کو بھوک لگی ہے، اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ میرے کھانے کی کوئی سبیل کر دے، یہ اللہ سے رجوع کا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت
اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ کام سے واپس گھر آ رہا ہوں، یا اللہ گھر میں خیر ہو، یا اللہ گھر میں خیر ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، دعا اللہ سے کریں۔ کوئی آپ سے ملاقات، دفتر جا رہے ہیں، دعا کریں باری تعالیٰ خیر سے سامنا ہو، اپنے باس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے رہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، دعا رب سے کرتے رہیں۔ اس سے آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ جائے اسے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جب کوئی مصیبت آئے کہ باری تعالیٰ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کا کوئی مناسب حل ہے۔ کوئی آپ سے سوال کرنے آیا ہے، اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ مجھے جواب معلوم نہیں، میرے دل میں اس کا جواب ڈال۔ آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا حضور کی سنت ہے۔ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دعا کریں باری تعالیٰ میں نے وسیلہ کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، شفا تو تو نہیں دینی ہے، باری تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات ڈال دے جس سے مجھے شفا ملے۔ یہ وہ سوچنے کا انداز ہے۔ آپ اللہ کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں، اس طرح اللہ کے آپ بہت قریب ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ ذکر کرنا، دعا کرنا، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں، ہر حال میں دعا کرتے رہیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں دعائیں سکھائی ہیں، اس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس کا ذکر کرے نہ کرے، رب کو فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق پڑتا ہے۔ اس کی جلالت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی خالقیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مخلوقات میں سے کوئی عبادت کرے نہ کرے، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز۔ لیکن ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ مدینہ سے باہر گئے، انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا، بکریاں چرا رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بھوک لگی، انہوں نے چرواہے سے بات کی، ایک بکری بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں، نہیں دے سکتا۔ تب مالک کو کیا فرق پڑتا ہے ایک بکری غائب ہو جائے؟ مالک کو کیا فرق پڑتا ہے ایک بکری گم ہو جائے؟ تو اس طرف توجہ دی۔ وہ چرواہا روزے سے تھا، اس نے پیٹھ پھیری اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرا آقا نہیں دیکھ رہا، مگر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان اس بات کو اپنے پلے باندھ لے، عبداللہ بن عمر پر خشیت طاری ہو گئی، بار بار یہی جملہ دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ واپس مدینہ آئے، چرواہے کے مالک کے پاس گئے، ساری بکریاں خرید لی، غلام بھی خرید لیا، خریدنے کے بعد غلام کو آزاد کر لیا، ساری بکریاں اس چرواہے کو تحفے میں۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ دوستان محترم، یہ بات اپنے ذہن میں، قلب و دماغ میں بٹھا لو، آپ جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات اگر ہمارے قلب و باطن میں اتر جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم۔